اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ اما بعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے خدا سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے جو مناجات کی ہیں، اس مناجات کو حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، اور یہ روایت نقل کی ہے، روایت حضرت علی النقی علیہ السلام سے منقول ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مناجات کی تو خدا نے انہیں کیا جواب دیے۔ مناجات میں سوال اور جواب ہے، یعنی اس کو میں تھوڑا سا مختصر پہلے بیان کر دوں کہ دیکھیے دنیا کے اندر انسان جو عمل انجام دیتا ہے، دیکھیں ہماری پہلی گفتگو بھی ہمیشہ یہی آئی ہے، صرف موضوعات تبدیل ہوتے ہیں، یعنی اصل آپ دیکھیے گا کہ خدا نے انسان کو خلق کیا، خدا اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، یہ ایک موضوع پڑھ چکا ہوں میں پہلے۔ خدا کے تقاضے اپنے بندے سے 12 تقاضے ہیں، اور ان 12 تقاضوں میں خدا اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے میرا بندہ یہ کام کرے، خدا اس کو اجر و ثواب دے، اور اتنا خدا قریب ہے بندے سے کہ جو روایتوں میں بھی آیا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اتنا انسان کی گردن کی شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، اتنا قریب خدا ہے۔ اب سوچے کتنا انسان ہے، اور خدا اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ بس وہ کام کرے اور میں اس سے عطا کروں، کچھ کرے اور میں اس سے عطا کروں۔ تو اب اسی سلسلے کے اندر یہ جو گفتگو ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کی پڑھنا ہے، اسی گفتگو میں یہ ساری چیزیں وہ ہمیں نظر آئیں گی، اور یہ چیزیں دنیا کے اندر بھی یعنی ہیں۔ جناب موسیٰ نے اپنے حساب سے سوالات کیے، مناجات کی پروردگارہ، تو خدا نے جو سوالات کیے بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، تو وہ سوال کے جواب خدا نے اس کو جناب موسیٰ کو جواب بھی دیا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ سوال کر رہے ہو کہ جو بھی سوال کر رہا ہے، یعنی جو سوال کرو گے اس کا میں کیا جواب، یعنی کیا خدا نے کیا جواب دیا، یعنی خدا کی طرف سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کی طرف سے عطا ہے، یعنی آپ یوں دیکھیں کہ بلکہ یہ جملہ سے بڑھ کے کہوں گے جو خدا کو نہیں مانتا خدا اس کو بھی دیتا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں۔ لیکن اگر یہ سوچیں خدا کو جو مانے تو پھر اسے خدا کیا دے گا، جب اس کو جو لوگ نہیں مانتے اسے بھی نعمتیں دے رہا ہے، اس کے لیے بھی نعمتیں ہیں۔ تو اب جو خدا کو خدا مانے، توحید کا اقرار کرے، اس کے نبی کی نبوت کا اقرار کرے، اس کے ولی کی ولایت کا اقرار کرے، تو پھر اللہ کتنا خوش ہوگا، پھر اللہ اس سے کیا عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی مناجات ہے۔ پہلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خداوندہ اس کو تو کیا اجر دے گا، کیا جزا دے گا جو شہادت دے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں اور وہ پیغمبر ہوں کہ جس سے تو نے ہم کلام کیا، تو اس سے کیا دے گا، یعنی اس کی کیا جزا ہے کہ جو یہ شہادت دے کہ موسیٰ نبی ہیں، خدا کے نبی ہیں، اور وہ نبی ہیں کہ جس سے خدا نے گفتگو کی۔ خدا کیا کہتا ہے، خدا جواب میں کہتا ہے اے موسیٰ میں اپنے فرشتوں سے اس کی موت کے وقت اس کے پاس جو آتے ہیں ان کو بحث کی خوشخبری دے گا۔ یعنی سوال اور جواب کا نتیجہ کیا ہے، نتیجہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں کہ اگر کوئی یعنی جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نبوت کی گواہی دے کہ میں خدا کا نبی ہوں اور خدا سے ہم کلام کیا، اس گواہی کو یہ گواہی دے، تو خدا کیا کہتا ہے اسے، خدا کہتا ہے کہ موسیٰ میں اسے جب موت کا فرشتہ اس کے وقت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، تو اس کو بحث کی خوشخبری دے گا۔ کیوں، وجہ کیا ہے خوشخبری، بحث کی خوشخبری دینے کی، موسیٰ کی نبوت کو قبول کیا، یعنی اس زمانے کے جو نبی کی نبوت کو قبول کیا۔ 2 حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگارہ اس کی کیا جزا ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہو اور نماز پڑھے۔ فرمایا خدا نے نماز پڑھ فرمایا کہ اس پر ملائکہ کے ساتھ فخر کرتا ہوں میں،
جو تیرے سامنے کھڑا ہو جائے یعنی نماز پڑھے. تو خدا نے فرمایا کہ اس پر ملائکہ کے سامنے میں فخر کرتا ہوں کہ جس وقت وہ رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے, یعنی وہ جو نماز کے جو ارکان ہے, رکوع ہے, سجود ہے, بیٹھنا ہے, یعنی تمام چیزوں پر, اور خدا کہتا ہے یعنی یہ تمام کام انجام دیتے ہیں, نماز پڑھتا ہے, اور جس پر میں اپنے فرشتوں کے ساتھ وہ فخر اور مباحات کرتا ہوں. دوسرا عذاب, اس پر عذاب نہیں کرتا. دو چیزیں ہوئی, ایک خدا کا فخر کرنا, مباحات کرنا, اور دوسری چیز کیا ہے, عذاب سے دوری. یہ دو چیزیں خدا کہتا ہے موسیٰ میں ان کو دوں گا جو میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ کسی نے سوال نہیں پوچھا آپ میں سے کسی نے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں نماز تھی کہ ہر نبی کے ہر زمانے میں وہ عبادت تھی جو خدا نے ان کو حکم دیا تھا, ہر زمانے میں ایسا ہے. یہ اور بات ہے کہ کیونکہ اس کی ایک دلیل اور بھی میں آپ کو دے دوں, آپ کو کام آئے گی. ایک دلیل اور بھی ہے کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر یہ تھا کہ معراج سے جو 11 تحفے لائے تھے وہ بھی روایت پڑھ چکا ہوں یہاں پر. اس میں ایک تحفہ کیا تھا, ایک تحفہ یہ تھا کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تھے تو 50 نمازیں تھیں, جن میں سے 45 معاف کروا کے 5 نمازیں اپنی امت کے لے کر آئے. تو اس کا کیا مطلب ہے, پہلے 50 نمازیں تھیں پرانی امتوں پر, انہی میں یہ ہے. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ جواب دے سکیں. تیسرا سوال, حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگارہ خداوند اس کی کیا جزا ہے کہ جو کسی مسکین کو جو ہے محض کسی مسکین کو محض تیری رضا کے خاطر کھانا کھلاتا ہے مسکین کو, کس کے خاطر, خدا کے خاطر, اللہ کے رضا کے خاطر. دیکھیں یار, انسان آج دیتا ہے اللہ کی راہ میں, لیکن خدا نہ خواستہ کبھی ریا ہو جائے, کبھی دکھاوا ہو جائے کہ چلو وہ لوگ مجھے دیکھ رہے, ایسا نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن بائی دا وے کبھی ہو جائے. یعنی خاص کر کے جو انسان اللہ کے خاطر کرے, محض خدا کے خاطر کسی غریب کو کھانا کھلائے, کسی مسکین کو کھانا کھلائے, تو خدا کہتا ہے, خدا فرماتا ہے کہ میں اے موسیٰ قیامت کے روز منادی کو حکم دوں, یعنی منادی حکم دے گا, منادی حکم دے گا, اور ایک منادی کو حکم دوں گا کہ اسے خدا کی طرف ندا کرے گا. یعنی ایک منادی جو اسے ندا دے گا, اس کی طرف تمام خلائق سے کہے گا, یعنی ایک منادی ندا دے گا اور تمام خلائق سے کیا کہے گا کہ فلاں پر فلاں آتش جہنم سے خدا نے اسے آزاد کر دیا. یعنی کیا ہوگا اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ روز قیامت میں جو مسکین کو خدا کی خاطر کھانا کھلائے, تو خدا کہتا ہے کہ روز قیامت میں ایک منادی جو ندا دے گا کہ سب لوگ خلائق کے اوپر, تمام مخلوقات کے اوپر حجت ہوگا, تمام مخلوقات کو مخاطب کر کے گا کہ دیکھو فلاں ابن فلاں ہے جسے خدا نے جہنم سے آزاد کر دیا. کیوں, وجہ کیا تھی, خدا کے خاطر مسکین کو کھانا کھلانا. چوتھا, خدا نے جناب موسیٰ نے خدا سے سوال کیا اور کہا پروردگار اس کی کیا جزا ہے جو عزیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا. روایت میں صلہ رحمی کا, یہ عزیزوں کے ساتھ نیکی کرنا, صلہ رحمی کرنا وہ واجب ہے. جب بعض دفعہ صلہ رحمی ہے, بعض دوسرے عزیز ہیں جو خونی رشتہ دار نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی انسان اقربا کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ خونی رشتہ دار ہو تو نیکی کرے, غیر از خونی رشتہ دار کے ساتھ بھی جو اقربا ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ بھی انسان نیکی کرے. جو عزیزوں کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے کیا حکم ہے, اس کے کیا حکم ہے. خدا نے فرمایا, دیکھیے خدا نے فرمایا میں اس کی عمر کو بڑھاتا ہوں, ایک سکرات موت کو آسان کرتا ہوں, یہ موت کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان کرتا ہوں, اور قیامت میں جنت کی جو کہتے ہیں خزینۃ الدار, یعنی جنت کے جو نگہبان ہوں گے, بہشت کے جو نگہبان ہوں گے, اسے ندا کریں گے اور کیا کہیں گے, ہماری جانب آؤ اور بہشت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. یعنی اب دیکھیں ان کے لیے کیا ہے کہ جو عزیزوں کے ساتھ نیکی کریں گے ان کے ساتھ 3 فائدے اس روایت میں, یعنی خدا نے کہا 3 چیزیں. نمبر 1 کیا ہے, عمر بڑھے گی, سکرات موت, اور تیسرا کیا ہے کہ جنت بہشت کے جو فرشتے, یعنی جنت کے جو دروازوں پہ جو نگہبان ہوں گے, جسے ہم نگہبان کہتے ہیں, وہ ان کے لیے کیا ہوگا, جسے مالک رضوان جن کا نام ہے مثلا, جنت کے دروازے پہ جو گے وہ ندا کریں گے اور ندا کہیں گے آؤ ادھر آؤ,
اور جنت میں جس دروازے چاہو داخل ہو جاؤ. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنی مناجات ہو گئیں؟ 4. نمبر 5 وہی سوال وہی ہے جناب موسیٰ کی مناجات. سوال وہی ہے موسیٰ نے پوچھا پروردگارہ خداوندہ اس کی کیا جزا ہے کہ جو کسی کی تکلیف کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا مگر لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے. جو کسی کی تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے. تو جواب آیا کہ روز قیامت جہنم اس کو ندا کرے گی کہ میری طرف تیری راہ نہیں ہے. یعنی کیا سوال ہوا؟ خدا نے پوچھا کہ جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا بلکہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو جہنم کیا کرے گی؟ اسی ندا دے گی. اسے ندا کیا دے گی؟ میری طرف تیرا کام میری طرف نہیں ہے. ہاں راہ بند ہوگی. یعنی جہنم اسے کہ تو تیرے جنت کی طرف. یعنی ہم اپنے الفاظ میں کہیں تیرا راستہ جنت ہے کیونکہ تو دنیا میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا تھا. ہاں یعنی گویا کہ یہی کہ تمہارا راستہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اس کی کیا جزا ہے جو تجھ کو دل و زبان سے یاد کرتا ہے. ایک ایک سوال پہ آپ غور کریے گا. دیکھیے اور اس کے جواب پہ بھی غور کریے گا. آپ تقریباً 17 مناجات ہیں اس میں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. 17 مناجات ہیں. جو تجھ کو دل و زبان سے یاد کرے تو اس کو کیا عطا کرے، اس کی کیا جزا ہے. اب خدا کیا فرماتا ہے؟ اس کو قیامت میں اپنے عرش کے ساتھ جگہ دوں گا اور اپنی پناہ میں رکھوں گا. آپ دیکھیے گا ابھی انشاءاللہ اختتام پر میں آپ سے سوال اختتام پر اس روایت کے اختتام پر 1-2 چیزیں آپ سے پوچھوں گا. اسے آپ غور سے لکھ رہے ہیں تو لکھیے اور سن رہے ہیں تو سنیے. آپ سے میں آخر میں 17 جب مناجات ہو جائیں گی تو 1-2 چیزیں پوچھوں گا، وہ بھی 1-2 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں. ٹھیک ہے؟ جواب یہی ہے کہ اس کو قیامت میں عرش کے ساتھ جگہ دوں گا اور اپنی پناہ میں رکھوں گا. خدا کی پناہ میں ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے. 7 حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار اس کی کیا جزا جو تیری کتاب کی تیری کتاب کی تلاوت کرتا ہے ظاہری طور پہ اور پوشیدہ طور پر. یعنی کبھی قرآن پڑھ رہا ہے مسجد میں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی گھر میں پڑھ رہا ہے. یعنی کوئی ظاہر بھی ہو رہا ہے اور کبھی پوشیدہ بھی ہے. جو قرآن کی تلاوت تیری کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تیری کتاب کی یہاں قرآن نہیں ہے کیونکہ قرآن کب نازل ہوا؟ اس زمانے میں جو کتاب تھی توریت. موسیٰ پہ کیا تھی؟ توریت. تو کہا یعنی کیا کہا اس کی کیا جزا جو تیری کتاب کی تلاوت کرتا ہے، پوشیدہ بھی اور ظاہری طور پر بھی. تو کیا فرما اے موسیٰ وہ پولے صراط سے برق کی طرح، برق کی تیزی کی مانند گزر جائے گا. یعنی برق مثال دیتے نا، برق کی تیزی کی مانند گزر جائے گا. اس کی مثال ایسی جو خدا کی کتاب کی تلاوت کرے چاہے وہ پوشیدہ ہو چاہے وہ ظاہری ہو تو وہ پولے صراط سے اس طرح تیزی کے ساتھ برق کی تیزی کے مانند گزر جائے گا. پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار خداوندہ اس کی کیا جزا ہے جو تیری خوشنودی کے لیے خوشنودی کے لیے لوگوں کی تکالیف پر صبر کرے. اب دیکھیں یعنی کیا سوال پوچھا؟ جو تیری خوشنودی کی خاطر لوگوں کی طرف سے جو آزار، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہے اس کو برداشت کر اس پر صبر کر رہا ہے. تو کیا جواب دیا؟ جناب موسیٰ کو پروردگار نے کہا موسیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے ہولناک منظر، یعنی قیامت کا جو ہولناک منظر ہے، قیامت سے ہولناک منظر سے ہم اسے محفوظ رکھیں گے. نمبر 9 جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال پوچھا خداوندہ اس کی کیا جزا ہے جو تیرے خوف سے گریا ہو. دیکھیں نا خدا کے خوف سے انسان اگر گریا کرے تو اس کا کیا جزا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ اس کے چہرے کو آتش جہنم کی گرمی سے میں بچا لوں گا. اس کو قیامت کے دن سخت خوف سے امن میں رکھوں گا. جہاں پر 2 فائدے بیان کیے، یعنی اس مناجات میں 2 چیزیں. جو تیرے خوف سے گریا کرے گا. دیکھیے نا یہ خوف خدا پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ انسان عام دنوں میں بھی رات کی تاریکی میں جو زیادہ کہا جاتا ہے اور گناہ کے وقت.
خدا نخواستہ کوئی ایسا کام ہے کہ انسان کے سامنے آ رہے کہ پروردگارہ تیرا خوف ہے، یہ کام تو نے منع ہے کہ اس سے میں انجام نہیں دوں گا، اور گریا کرے، یہ گریا بعض اوقات انسان خدا کو یاد کر پروردگارہ یہ کام نہیں دوں گا، رات کی تاریکی میں خدا سے خوف، یہ زیادہ تر روایت میں آیا ہے کہ انسان نماز شب کے لیے اٹھتا ہے، فجر سے پہلے اٹھے، گریا کرے، یا پھر عام حالت میں بھی گریا کرے، بیسک اگر گریا کرتا ہے تو خداوند متعال کیا کرتا ہے کہ جو تیرے خوف سے گریا کرے تو خدا کہتا ہے میں اس کے چہرے کو آتش سے جہنم کی گرمی سے بچا لوں گا، اور اس کو قیامت کے دن سخت جو خوف ہوگا اس سے امن میں رکھوں گا۔ 10 حضرت موسیٰ نے پوچھا خداوندہ اس کی کیا جزا ہے جو تجھ سے حیا کے سبب خیانت کو ترک کر دے۔ یہاں پر وہی ہے، یعنی حیا ہے کہ خدا نے اس کام کرنے کو منع کیا ہے، حیا آ رہی ہے، ترک کرے۔ خدا کیا کہتا ہے قیامت کے روز اس کو امن بخشوں گا، اس کو امن میں دوں گا۔ امن یعنی امن وہی راحت سکون، قیامت کے روز سے امن ہوگا۔ 11 حضرت موسیٰ نے جو خداوندہ اس کی کیا جزا ہے جو تیری عبادت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، جو تیری عبادت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ اس پر آتی سے جہنم کو حرام کر دوں گا۔ 11 حضرت موسیٰ نے سوال کیا خداوندہ اس کی کیا جزا ہے، کیا اس کی سزا؟ اب یہاں پہ ایک لفظ سزا استعمال کی، کیونکہ یہ جزا نہیں بلکہ سزا ہے۔ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا تو خدا فرماتا ہے اے موسیٰ قیامت کے روز اس جانب میں رحمت نہیں کروں گا، اس پہ میں اپنی رحمت نہیں رکھوں گا، اپنی رحمت اس پہ نازل نہیں کروں گا، اور اس کے کسی گناہ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ یعنی اس کی جو ہے معافی نہیں ہے، چاہے وہ جتنی معافی طلب کر لے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن اس پر رحم نہیں کروں گا، رحمت اپنی رحمت نازل نہیں کروں گا، اس جانب نظر رحمت نہیں ہوگی، یعنی خدا کی رحمت اس پر نہیں ہوگی۔ خدا اپنے، کیونکہ دیکھیں خدا کی جب رحمت آئے گی تو کیا ہوگا؟ گناہ بخشے جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خدا کہتا ہے میں اپنی یہ گناہ جو معاف ہونا ہے یہ کیا، یہ رحمت پروردگاری تو ہے۔ خدا کہتا ہے اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کیا تو کیا ہوگا؟ اس پہ رحمت نظر، یعنی میرا لطف و کرم اس پہ نہیں ہوگا، میری رحمت اس پر نہیں ہوگی۔ جب میری رحمت نہیں ہوگی تو اس کے گناہ بھی نہیں بخشے جائیں گے، اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ یہ دو چیزیں اس میں، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 12 نہیں 13 بتائیں، 11واں ہو گئے، ہاں 12 ہو گئے، 12 ٹھیک ہے 13واں۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا اس کی کیا جزا ہے کہ جو کسی کافر کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، آپ نے کہا بھائی اس سے کہا اسلام لے آؤ، اسلام قبول کرو، اگر آپ اسے اسلام کی طرح دعوت دیں تو یہ بھی ایک اجر و ثواب کا کام ہے۔ کسی کو مسلمان کرنا، وہ دعوت دے تو اس کا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس سے اجازت دوں گا کہ جس کی چاہے سفارش کر دے، قیامت کے دن اس کو اجازت دوں گا جس کی چاہے سفارش کر دے۔ صحیح ریپیٹ کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا اس کا کیا ثواب ہے؟ اس سے پہلا والا سزا دی، ہاں، حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اس کی کیا جزا ہے جو کسی کافر اسلام کی دعوت دے۔ فرمایا قیامت کے دن اسے اجازت دوں گا جس کی چاہے سفارش کر دے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 14 حضرت موسیٰ نے سوال کیا اس کا کیا ثواب ہے جو نمازوں کو وقت پر بجا لائے۔ جواب آیا، جناب موسیٰ کا جواب آیا کہ جو کچھ وہ سوال کرے گا اسے عطا کروں گا اور اپنی بیچ اس کے لیے مباح کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا جو نمازوں کو وقت پر بجا لائے، تو دو چیزیں اسے ملیں گی، کہا اسے وہ کچھ عطا کروں گا جو وہ سوال کرے گا، اور اپنی بہشت یعنی اپنی جنت میں اسے اس کے لیے مباح کر دوں گا، یعنی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، مباح یعنی اس کے لیے جاؤ۔ ٹھیک ہے، 15واں سوال حضرت موسیٰ نے سوال کیا اس کا کیا ثواب ہے، کس کا کیا ثواب ہے؟
جو تیرے خوف کی وجہ سے مکمل وضو کرتا ہے. مکمل وضو پہلے آیا تھا نا, ایک ہوتا ہے واجب وضو, ایک ہوتا ہے کامل وضو. واجب وضو میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4. کون کون سی ہیں 4؟ چہرہ دھونا, سر کا یہ کہتے ہیں یہ ہے واجب وضو. چہرے پہ پانی ڈالنا, ہاتھوں پہ, سر کا مسح, اور یہ 4 چیزیں وضو میں واجب ہے. اسے کہتے ہیں واجب وضو. یہ مکمل نہیں ہے, واجب ہے. مکمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں مستحبات شامل ہوتے ہیں. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ جو مستحبات ہوتے ہیں یہ اس میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس کا کیا ثواب ہے؟ جو تیرے خوف کی وجہ سے مکمل وضو کرے گا. فرمایا جب قیامت کے روز اس کو میں بلاؤں گا, مبعوث کروں گا, جب وہ آئے گا قیامت کے دن, تو جب وہ اس کو اٹھاؤں گا, قبر سے اٹھاؤں گا, تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ہوگا جس سے یعنی محشر میں روشنی ہوگی. دیکھیں پہلے بھی آیا تھا مکمل وضو, پہلے بھی آ چکا ہے, کئی جگہوں پہ وضو کا آ چکا ہے. وضو کی بڑی فضیلت ہے, ثواب بھی بہت ہے. باوضو رہنا جو ثواب ہے, مکمل وضو آ چکا ہے کہ اس کا کیا ثواب ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کا کیا ثواب ہے؟ 16واں, کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتا ہے, تیری رضا کی خاطر روزہ رکھے. جو رمضان میں روزہ رکھے لیکن تیری رضا کی خاطر, اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ فرمایا اس کو قیامت کے روز ایسی جگہ کھڑا کروں گا جہاں کوئی خوف نہیں ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 16. اور آخری, حضرت موسیٰ نے سوال کیا خداوند اس کی کیا جزا ہے جو رمضان کے روزے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کے لیے کیا, اس کا کیا, اس کی اب یہاں پہ تو نہیں کہیں گے اس کو کیا جزا ملے گی, بلکہ اس کی کیا سزا ہوگی, ایک طرح سے وہی آئے گا. تو جناب موسیٰ نے کہا, یعنی خداوند موسیٰ نے کہا موسیٰ اس کا اجر اس کے ماننے نے جو روزہ نہیں رکھتا. یعنی اگر کوئی سوال یہ کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے رمضان میں لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو جناب موسیٰ نے مجھے پروردگار اس کا کیا ہے, اس کو کیا دے گا, اس کی سزا ہے جزا؟ تو خدا نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کو وہ چیز دوں گا, یعنی ایک طرح سے کچھ نہیں دوں گا, بلکہ وہ دوں گا جو روزہ نہیں رکھتا. یعنی وہ ایک طرح سے شاید عذاب کہہ لیجئے, جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے عذاب ہے, تو گویا اس شخص کے لیے بھی عذاب ہوگا. بے روزے دار جیسا. ہاں, بے روزے دار جیسا. دیکھیں اب ان 17 سوال اور جواب ایک طرح سے, اس میں آپ غور فرمائیں, اس پہ کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5 منٹ, 2 یا 3 منٹ, سب زیادہ نہیں, 2 سے 3 منٹ بس, پھر دوسری روایتیں پڑھنی ہے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان سوال جواب میں آپ نے کیا دیکھا, زیادہ تر کیا چیزیں سمجھ میں آئی؟ جزا کیا ہے؟ اچھے کام کرنے کی. ٹھیک ہے, اور وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو جزا ہی کیا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, اور کیا سمجھ میں آیا؟ اس میں وہ ساری چیزیں تقریباً عبادات کے حوالے سے ہی آ رہی ہے. نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, وضو ہو گیا, اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہو گیا, اور وہی ریاکاری آ گئی کہ اس سے آپ ایک طرف کو دیکھ رہے ہیں, ابھی میں ایک دوسری طرف جا رہا ہوں. آپ لوگوں جتنی بھی سوال ہیں وہ ایک طرف کے, وہ بھی آ گیا, صحیح ہے. آپ دیکھیں اس طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھیں اس طرف, یعنی کیا مراد ہے, جو پروردگار دے رہا ہے وہ روز قیامت کی گفتگو زیادہ ہے. قیامت ملے گا, اس کا مطلب ہے خدا محشر کی بات زیادہ کر رہا ہے اس میں, دنیا کی باتیں کم ہے اس میں, دنیا کی باتیں کم ہے. یعنی آتش جہنم سے بچاؤں گا, محشر میں یہ کروں گا, اس کے یہ ادا کروں گا, روزے اس کو مرنے کے وقت, سکرات کے وقت یہ کروں. یعنی آپ دیکھیں خداوند متعال زیادہ تر اجر و ثواب دنیا میں تو ہے, لیکن آخرت کا زیادہ اس میں, آخرت آپ اس دیکھیں, یعنی مرنے کے بعد والی گفتگو. خدا دنیا میں اگر یہ نئے کام کرو گے تو تم مرنے کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ دنیا میں تو خدا نے بعض روایتوں میں معصومین بتایا نا, تو اللہ دے گا. یعنی ان مناجات کے اندر پروردگار نے, جب موسیٰ نے جو سوالات کیے, مناجات کیے, اس میں آپ اس کو دیکھیں, یہ ہوتا ہے ایک رخ سے دیکھنا, یہ بھی ایک رخ ہے دیکھنے کا. جو لوگ ذاکرہ ہیں یہاں پر جو درس دیتی ہیں, اس کو غور کریں, تفکر کریں کہ اس میں کیا چیز نکل کے سامنے آتی ہے. نیکیاں ایک طرف ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے,
پروردگار دوسری طرف سے جو خدا دے رہا ہے وہ محشر کی گفتگو زیادہ ہے, دنیا کی گفتگو کم ہے. کیوں؟ اس کی دلیل بھی ہو سکتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے, آخرت باقی رہنی ہے. ایک دنیا کی تکلیفیں انسان شاید تحمل کر لے گا, آخرت کی تکلیف تحمل نہیں کر سکتا. اب آپ اس پہ خود غور و فکر کریں کہ آخرت کی کیوں اللہ نے روز محشر میں زیادہ گفتگو کی. قیامت کے ہولناک منظر کا ذکر کیا, قبر کا ذکر کیا, نور کا ذکر کیا, محشر کا ذکر کیا, عذاب کا ذکر کیا, جہنم کا ذکر کیا, آتش جہنم کا ذکر کیا. دیکھیں ٹوٹل گفتگو کس کی ہے؟ آخرت کی, عذاب کی, آخرت, محشر, قیامت. تو اب اس کو اگر اس جیسے دیکھیں تو آپ کو ایک پیغام نظر آئے گا. یعنی اس کو نکالیں کہ اس کے اندر خداوند متعال جناب موسیٰ کے سوال کے جوابات میں کیا جو دے رہا ہے وہ زیادہ تر. آپ اس کو نکالیں کہ آخرت کے اس میں سے 17 میں سے مثلا 12-13 موضوع آخرت کے زیادہ ہوں گے, 14 موضوع ہو جائیں گے, شاید 2-3 موضوع ہوں گے کہ جس میں شاید ذکر نہ. ورنہ آپ دیکھیں بیشتر جوابات کیا ہیں؟ جہنم کی آنکھ سے بچا رہا ہے, نجات دے رہا ہے, جہنم کی آنکھ سے شعلوں سے بچا رہا ہے, چہرے پہ نور ادا کر رہا ہے, روز قیامت کا پھر جنت کا ذکر ہے, جنت کے دروازے ان کے کھول دوں گا, جس سے چاہے وہ جنت میں لے جائے, سفارش کرے گا روز محشر میں. دیکھیں زیادہ تر بلکہ 100% اگر آپ دیکھیں تو گفتگو کس کی ہے؟ محشر کی گفتگو. اس سے اچھا اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آخرت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. پھر اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے کیا درس ملتا ہے؟ اس سے درس یہ ملتا ہے کہ انسان دنیا کے لیے کچھ نہ کرے, دنیا کرے. آپ بولیں مولانا پھر کچھ نہ کرے تو کیا کرے؟ نہیں, اتنا جتنی ضرورت ہے, جتنا انسان کو رہنا ہے کرے. انسان بغیر دنیا میں رہے انسان نہیں رہ سکتا بالآخر دنیا, اور دنیا میں رہ کر ہی آخرت کا کام کرے گا. یہ بھی ایک اہم چیز ہے. یہ جتنی چیزیں انسان کو آخرت میں بچائیں گی یا ملیں گی وہ کیسے ملیں گی؟ دنیا میں رہ کر. دنیا میں نہیں کیا, یہ جتنی بھی چیزیں خدا نے کہی ہیں کہ میں دوں گا وہ آدمی کہاں کرے گا؟ دنیا میں انجام دے گا. جب دنیا میں انجام دے گئی تو آخرت کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. تو اس سے انسان آخرت کی طرف جائے گا, عظمت آخرت انسان کے دل میں پیدا ہوگی, قدر آخرت پیدا ہوگی. جب انسان آخرت کی طرف جائے گا, بعض روایتوں میں کہ جو آخرت کی طرف جاتا ہے, جو آخرت کو یاد کرتا ہے, وہ اس کے آرزو کم ہو جاتی ہے. آرزو ایک معصوم کی روایت میں آج پڑھ رہا جس میں فرمایا کہ دنیا کی رغبت کے ہوتے ہوئے, غالباً مفہوم یہ, دنیا کی رغبت کے ہوتے ہوئے انسان آخرت پہ عمل نہیں کر سکتا. آخرت شاید عمل نہیں کر پائے گا. دنیا کی محبت ہے, رغبت ہے, تو آخرت اس کے لیے بے فائدہ ہے. کیونکہ ایک موضوع ہے انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے کہ آخرت کے فوائد کیا ہے. یعنی ایک موضوع ہے آخرت, معصومین کی نگاہ میں آخرت کی کیا اہمیت ہے. ہے روایتوں میں امیر مومن کی اب روایتیں بے تاشا روایتیں معصومین کی, بالخصوص امیر مومن کی روایتیں بے تاشا آپ کی روایتیں ملیں گی کہ آخرت کی عظمت کیا ہے, آخرت کی فضیلت کیا ہے, آخرت کیا ہے. دنیا کے قرآن کے اندر آپ کو آیات مل جائیں گے. آپ موضوع بنائیں, اگر جو اشرا پڑھتے ہیں موضوع بنائیں, دنیا آخرت کے فوائد قرآن کی نگاہ میں, معصومین کی نگاہ میں. پھر آیتیں دیکھیں, آیتیں تلاش کریں, پھر اس میں حدیث معصومین کی دیکھیں, پھر واقعات دیکھیں. تو خیر پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ساری چیزیں کیا ہیں؟ آخرت کی طرف. تو اس دعا سے اس 17 سوال و جواب جو جناب خداوند متعال کے جو مناجات ہیں, اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان آخرت کی طرف توجہ کرے, کیونکہ خدا اسے آخرت کی طرف دے رہا ہے, خدا اجر و ثواب دے رہا ہے. آخرت کا زیادہ اس میں ذکر ہے. ایک درود پڑھیں محمد و عالم. اچھا ٹھیک ہے. آج ایک اچھا اب یہ جو روایت ہے یہ بھی جناب موسیٰ سے مربوط ہے کہ جناب موسیٰ کی مناجات ہیں. یہ بھی مناجات میں یہ دیکھیے دوسری روایت ہے, اس کو بھی بیان کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے وہ بھی جناب موسیٰ سے مربوط ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات. اس پہ بھی یہی ہے کہ دیکھیے اے موسیٰ, جناب موسیٰ نے کیا دنیا, اب خدا مناجات ہے لیکن اب خدا مخاطب کر رہا ہے, خدا جناب موسیٰ سے مخاطب ہے. خود کہتا ہے اے موسیٰ, خدا کہتا ہے اے موسیٰ دنیا میں اپنی آرزوؤں کو دراز نہ کرو, یعنی بڑا ہونی. اب اس کی وجہ فلسفہ بھی بیان کیا, یعنی یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے, صرف موسیٰ کے لیے نہیں ہے. ہاں جی جتنی چیزیں پڑھی ہیں وہ سب ہمارے لیے بھی. آپ کے تو موسیٰ سے خدا کی گفتگو سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ٹوٹل ہمارا تعلق ہے اس سے. کیا دنیا میں اپنی آرزو کو کوتاہ کرو, یعنی اپنی آرزو کو دراز نہ کرو, یعنی زیادہ نہ کرو. دراز کہتے ہیں زیادہ بڑھانے کو. کیوں انسان اپنی آرزو کو نہ بڑھائے؟ کیونکہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا. خدا موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ تمہارا دل
سخت ہو جائے گا اور سخت دل مجھ سے دور رہتا ہے. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا سے دور رہتا ہے. اب دیکھیں نا، اب یہاں پہ دو چیزیں سمجھ میں آئی. خدا موسیٰ سے نبی سے کہہ رہا، اپنے نبی موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ دنیا میں اپنی آرزوؤں کو مت بڑھاؤ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ہم آرزو کیسے کہتے ہیں؟ خواہشات. پروردگار یہ بھی دے دے، خدا یہ بھی دے دے، خدا یہ بھی دے دے، خدا وہ بھی دے دے. انسان بڑھتی چلی جاتی ہے ہر چیز کی خواہش. تو یہ جو ہر چیز کی خواہش ہے، آرزو کا بڑھنا، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اور خدا کہتا ہے موسیٰ جس کے دل سخت ہوتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے. یعنی اگر لب لباب اس کا نتیجہ نکالیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جس کی آرزو زیادہ ہے وہ خدا سے دور ہو جائے گا. ایک. دو، اے موسیٰ ایسے ہو جاؤ جیسا کہ میں چاہتا ہوں. جیسا کہ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری اطاعت کریں. ایک، میری اطاعت کریں، معصیت نہ کریں یعنی گناہ نہ کریں، اور دنیا کی خواہشات سے اپنے دل کو میرے خوف کی وجہ سے مردہ کر لیں. اے موسیٰ ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری اطاعت کریں، معصیت نہ کریں، اور دنیا کی خواہشوں سے اپنے دل کو میرے خوف کی وجہ سے مردہ کر لیں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی انسان کے دل میں اگر کوئی خواہشات ہے، خواہشات دنیا، خواہشات نفسانی، تو خدا کہتا ہے اس کو اپنے دل سے میرے خوف کی وجہ سے نکال دو. پھر آئے خوف خدا. ابھی آیا تو خوف خدا. خوف خدا میں گریہ کرنا بھی ہم نے ایک روایت بیان کی، خوف خدا میں گریہ کرنا ایک روایت بیان کی. یہاں پہ بھی وہی آیا، یہاں پہ بھی آ گیا کہ خوف خدا سے اپنے دل کو، اپنے خدا کہتا ہے میرے خوف کی وجہ سے اسے مردہ کر دو، یعنی ختم کر دو. خواہشات ختم، اینڈ ہے. کس کی وجہ سے اینڈ ہوگی؟ خوف خدا کی وجہ سے. پھر فرمایا اے موسیٰ پرانے لباس سے دل کو خوش رکھو تاکہ اہل زمین پر تمہارا حال پوشیدہ رہے اور اہل آسمان میں نیکی کے ساتھ مشہور ہو. اب آپ دیکھیں نا، پرانے لباس سے دل خوش رکھو. اب اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوگا، کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی، کہ پرانے لباس سے دل کو خوش رکھو تاکہ اہل زمین پر تمہارا حال پوشیدہ رہے، پنہان رہے، اور اہل آسمان میں نیکی کے ساتھ مشہور کرو. پرانے لباس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہاں پہ میں سنا دوں. پتہ نہیں آپ پہلے شاید بہت پہلے سنایا ہوگا، نہیں معلوم اس بیچ میں، کہ پرانے لباس کو انسان اگر یاد رکھے، شاید ہو سکتا ہے کہ اسی دن میں یہ پرانے لباس سے دل کو خوش رکھو. اس جملے سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. حجاج کیا نام تھا اس بادشاہ کا؟ محمود غزنوی. محمود غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا، اور ایاز اس کا کیا تھا؟ نوکر تھا. بعد میں وزیر بنا نا، بعد میں وزیر بنا. ایاز اور محمود ان کے ہے نا داستان. محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا وزیر بنا بعد میں. اب قصہ یہاں پر ہے، اس کو ذہن نشین کیجئے. یہ مجھے اس جملے سے یہ بات یاد آئی ہے، ممکن ہے یہ چیزیں ہوں اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس روایت میں تو کچھ نہیں ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی، لیکن بعض روایتوں کو یا بعض داستانوں کو ہم واقعات کے ساتھ اگر ملائیں تو کچھ نتیجہ ہمارے سامنے آتا. اب ایاز اور محمود جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، ان کی ایک داستان لکھی ہے کتابوں میں. پڑھیے، سنیے آپ نے داستان. کیا اس داستان میں؟ وہ جو ہے اس کے محل میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا. ہاں اچھا، آپ نے سنا. اور کس نے سنا یہ؟ اچھا، یہ جو ایاز تھا نا، یہ شاہی لباس پہنتا تھا. بادشاہ کا وزیر تھا، خاص آدمی تھا، تو شاہی لباس پہنتا تھا. اچھا، بادشاہ نے اسے گھر بھی دے رکھا تھا محل کے ساتھ. تو یہ اپنی زندگی بسر کرتا تھا اور بادشاہ کے بہت قریب تھا، بہت زیادہ قریب تھا. لوگ اس سے حسد کرتے تھے. کیوں حسد کرتے تھے؟ اس کا طریقہ کار یہ تھا، ایاز کا طریقہ کار تھا کہ اپنے گھر جانے سے پہلے اس نے اپنے گھر میں ایک کمرے میں جاتا تھا اور کچھ دیر، گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں رہتا تھا. اور وہاں رہنے کے بعد جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتا، پھر وہاں سے نکل جاتا تھا، پھر اپنے گھر میں جاتا تھا.
یہ اس کو روٹین تھا. اچھا جو بادشاہ کے دوسرے افراد جو قریب تھے بادشاہ سے وہ روز اس کے روٹین کو دیکھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کمرے میں کیا کرتا ہے. جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. انسان بدگمانی سے بچے. کبھی انسان کے ذہن میں خیال آ جائے تو انسان فوراً توبہ استغفار کرے کہ پروردگار میں نے اس کے لیے بدگمانی کی. بدگمانی انسان کو بہت غلط نتیجے پہ لے جاتی ہے. خیر تو وہ ان کے اس کے لیے بدگمان تھے کہ یہ اس نے دولت جمع کر کے رکھی ہوئی ہے, بادشاہ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے, بادشاہ مرے گا تو یہاں اتنی دولت ہوگی. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا, ایک دن بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ حضور آپ جب چلے آتے ہیں اور یہ اپنے گھر میں جانے سے پہلے اس نے ایک کمرے میں کافی مال وال رکھا ہوا ہے, تو جس وجہ سے تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب جب یہ کمرے میں جائے تو مجھے اطلاع کر دینا. جب وہ ایاد اپنے روٹین کے تحت اوطاق میں گئے اپنے, تو لوگوں نے بادشاہ کو اطلاع کی تھی. بادشاہ نے آج کے اسلام میں چھاپا مار دیا. جب بادشاہ نے کمرے کا معائنہ کیا تو کمرے میں کچھ نہیں نکلا, کچھ تھا ہی نہیں. دیواریں توڑوا دی, زمین کھودوا دی, صرف 2 چیزیں نکلی. لکھا کہ 2 چیزیں نکلی. 2 چیزیں کیا تھیں؟ وہ کیا تھی 2 چیزیں ہیں؟ نہیں, 2 چیزیں کیا تھی؟ ایک لباس, پرانا پھٹا لباس, اور جوتے پھٹے پرانے. اسی واقعے سے مجھے پرانے لباس سے بات یاد آ گئی. اس کو میں اس واقعے سے کنیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید یہ کنیکٹ ہو جائے ہماری اس گفتگو میں, لیکن ہے بہت کام کی چیز. کنیکٹ نہ بھی ہو تو ہے کام کا. تو بادشاہ بھی حیران ہوا, سارے لوگ حیران ہو گئے. دیواریں توڑ دی, زمین کھودوا دی, نکلا کچھ بھی نہیں. 2 چیزیں کیا نکلی, اس کا کیا فائدہ, کیا فلسفہ ہے؟ بادشاہ بھی حیران. اب بادشاہ نے پوچھا ایاز سے کہ یہ کیا ماجرا سارا, ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ مال دولت سب کچھ ادھر ہے, تم تو میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو, یہ سب باتیں سنی. کہا ایسا نہیں ہے حضور. بادشاہ نے کہا پھر یہ کیا ماجرا؟ اس نے کہا حضور ماجرا صرف اتنا ہے کہ آپ جب مجھے جنگل سے لائے تھے نا, اب بادشاہ ان کی ملاقات جنگل میں ہوئی تھی ایاز کو. کہا آپ حضور جب مجھے جنگل سے لائے تھے اپنے پاس تو میرے جسم پر یہ 2 چیزیں تھیں, یہ پھٹا ہوا لباس تھا اور پھٹے جوتے, اور میں نے اس کو سنبھال کے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ, اور آپ نے مجھے شاہی لباس پہنایا ہے, یہ شان و شوکت آپ نے دی. تو میں ہر روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کمرے میں آتا ہوں اور اسی لباس کو دیکھتا ہوں اور جوتوں کو کہتا ہوں کہ ایاز تو کچھ نہیں تھا, تیرے جسم پر یہ پھٹا پرانا لباس تھا, آج جو کچھ ہے وہ وقتی ہے. تو میں اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں کہ میں کچھ نہیں تھا. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غرور اور تکبر جو کرتا ہے وہ اس کی وجہ کہ ماضی کو بھول جاتا ہے. ایک یہ. دوسرا یہاں پر یہی ہے کہ انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے گا. تو یہاں پہ جو انہوں نے اب یہاں پہ جو بات کہی ہے, ہو سکتا ہے میں نے کہا نا ہمارے لباس ہمارے واقعے سے کنیکٹ نہ ہو, لیکن کیونکہ جملہ ہے کہ پرانے لباس دل خوش رکھو. ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کہ انسان پرانے لباس جو ہوتے ہیں, انسان جب ماضی کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ میں آج تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے, لیکن اصل ماضی یہ تھا میرا. یہ پھٹا پرانا لباس جب انسان پہنتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے معاشرے میں نہ پہنے, فرق کرتا ہے. آج آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی, شوہر اللہ نے عزت دی, انسان لباس پہنے, اچھا لباس پہنے. آئمہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر واقعات ملتے ہیں کہ آئمہ اس معاشرے کے تحت لباس پہنتے تھے اور باقی ایک لباس اندر بھی پہنتے تھے, جو واقعات معصومین کے ملتے ہیں. خیر اس بات کو مکمل کر دوں تو اب پرانے لباس سے دل خوش ہوتا ہے. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ والا واقعہ یہاں پر آئے کہ انسان پرانا لباس دیکھتے دل خوش ہوتا ہے کہ میں تو یہی تھا, یعنی اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ اہل زمین پر تمہارا حال پوشیدہ رہے اور اہل آسمان میں نیکی کے ساتھ محشر ہو کے جاؤ گے. یہ انسان پرانے لباس سے مراد ہے کہ انسان پرانے لباس کو خوش رہے. پھر اس کے بعد خدا نے فرمایا اے موسیٰ اندھیری راتوں کو نور عبادت سے روشن کرو. اندھیری راتوں کو نور عبادت سے روشن کرتے رہو اور صابروں کے قنوت کے مانند, جیسے صبر کرنے والے جو قنوت پڑھتے ہیں, قنوت پڑھ کر میرے نزدیک خشوع اختیار کرو. اور یعنی صابر, جس طرح صابر افراد قنوت پڑھتے ہوں گے کہ ان کی مانند قنوت پڑھ کر میرے نزدیک خضوع اور خشوع اختیار کرو اور میری بارگاہ میں گناہوں سے نالہ و فریاد کرو, اس شخص کی طرح جو اپنے دشمن سے بھاگ کر قدرت رکھنے والے خدا کی جانب پناہ لے گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے لکھ لیجیے گا, مشکل ایک لفظ لکھوانا ذرا. ٹھیک ہے. اور فرمایا اے موسیٰ بندگی میں مجھ سے مدد طلب کرو.
یا مختصر اس کو لکھ لیں. اور بندگی میں مجھ سے مدد طلب کرو کیونکہ میں بہترین معین اور مددگار ہوں. بندگی میں، خدا کی بندگی میں کس سے مدد طلب کرو؟ خدا کہتا ہے مجھ سے مدد طلب کرو کیونکہ مجھ سے بہتر کوئی مددگار تمہیں ملے گا نہیں. اے موسیٰ میں وہ خدا ہوں کہ اپنے بندوں پر مسلط ہوں. بندے میری قوت، میری قدرت بندے میری قدرت کے اندر ہیں اور سب مجھ سے عاجز ہیں. یعنی کیا؟ خدا کے سامنے انکساری کے ساتھ انسان عاجز کے ساتھ جاتا ہے. عاجز ہے خدا کے سامنے. اور عاجز یہ بھی، عاجز اردو میں یہ بھی ہے کہ خدا کے سامنے عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتے. خدا قدرت رکھتا ہے، بندے عاجز ہے. یہاں پہ یہ مراد ہے. کیا ہے؟ میں وہ خدا ہوں کہ اپنے بندوں پر مسلط ہوں اور تیری قدرت، خدا فرماتا ہے بندے میری قدرت کے اندر ہیں اور سب مجھ سے عاجز ہیں. یعنی خدا اپنی قدرت کو بتا رہا ہے کہ خدا نہ خاصا ایسے نہیں کہ بندے مجھ پر قدرت نہیں رکھتے، میں بندوں پہ اپنی قدرت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور میں اپنے بندوں پہ مسلط ہوں. یہ سب عاجز ہیں. یعنی آپ اس کو کہیں گے، یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ سب عاجز ہیں. یعنی یوں کہتے ہیں اردو میں سمجھائیں گے میرا کچھ نہیں کر سکتے. اسے اردو میں کہتے ہیں نا عاجز ہیں. یعنی سب کچھ خدا کہہ رہا ہے میری قدرت ہے، تسلط بھی میرا ہے، قدرت بھی میری ہے. یہ سب عاجز ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کو دینے والا میں ہوں. یہ بیچارے ہیں جسے اردو میں کہتے ہیں. یہ عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ دینے والا ہے خدا دینے والا ہے. لہٰذا اپنے نفس کو اپنے اوپر کنٹرول رکھو. اپنے نفس کو اپنے اوپر کنٹرول کرو. اپنے نفس کو کنٹرول کرو اور اپنے نفس سے فریب نہ کھاؤ. اپنے نفس سے فریب میں نہ آ جاؤ. تمہارا نفس ایسا نہ تمہیں بہکا دے. اور اپنے فرزندوں کو اپنے دین سے بے خوف نہ کرو. کون فرما رہا ہے؟ خدا اپنے نبی موسیٰ سے فرما رہا ہے موسیٰ اپنے فرزندوں کو اپنے دین میں بے خوف نہ کرو جبکہ تمہارا فرزند تمہاری طرح صالحین کو دوست رکھتا ہے. اب اس جملے کی تشریح کر دوں آخر والے جملے کی. جناب موسیٰ خداوند متعال کہتا ہے موسیٰ لہذا اپنے نفس پر کنٹرول کرو. اپنے نفس پر تمہارا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرو. ایسا نہ کہ تمہارا نفس تم پر حاوی ہو جائے. ایک اور اپنے نفس سے دھوکہ مت کھاؤ. اس کے فریب میں نہ آ جاؤ. یعنی اب اس کا مطلب دیکھیں کتنا اہم چیز ہے کہ انسان کو جناب موسیٰ کو نصیحت کا. اس کا مطلب خدا ہمیں بھی یہ سب ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ پھر کیا فرمایا کہ اپنے فرزندوں یعنی اپنی اولادوں کو اپنے دین سے بے خوف نہ کرو. یعنی اسے دین دو، اسے دین سے بے خوف نہ کرو. اپنی اولادوں کو یعنی اولادوں سے مراد ممکن ہے اپنی اولاد بھی ہو اور معاشرہ کہتا ہے یعنی نبی کی اولاد ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو دین دو. اپنے دین سے بے خوف مت کرو. ان کو دین سمجھاؤ، ان کو دین بتاؤ. اور یعنی اپنے اولادوں کو اپنے دین میں بے خوف نہ کرو. ایسا نہیں وہ دین میں بے خوف ہو جائے، نہیں، انہیں دیندار بناؤ، انہیں دین دو. کیونکہ تمہارا فرزند جو ہے، تمہاری اولاد جو ہے تمہاری طرح صالحین کو دوست رکھتی ہے. تو یہ چند مناجات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. نہیں اس پہ سوال نہیں ہے. اس پہ آپ نے تمام چیزوں میں دیکھا خدا حضرت موسیٰ سے مسلسل مخاطب ہے. تو یہ یہ دو مناجات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ایک میں سوال و جواب ہے، اس پہ سوال نہیں ہے. اس میں خدا خود جناب موسیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا موسیٰ یہ کام کرو، موسیٰ اس طرح کرو، موسیٰ اس طرح کرو. یہ ایک روایت، ایک روایت ہے. یہ روایت بھی جو میں نے یہ ایک روایت ہے، یہ بھی ایک مناجات ہے. یہ بھی حیات القلوب علامہ مجلسی کے حالات میں حیات القلوب جو علامہ مجلسی نے لکھی ہے جناب موسیٰ کے حالات میں آپ کو جلد نمبر 2 صفحہ 520 پر یہ روایت مل جائے گی. پہلی والی روایت جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی حیات القلوب علامہ مجلسی نے جو لکھی ہے صفحہ نمبر 517 جلد نمبر 2. یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں مناجات ہے اور مناجات کے بعد کیا ہے اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. یہ دو روایتیں آ گئی. اب آخری روایت آج کی بیان کرتا ہوں جس کا تعلق ہے جناب موسیٰ سے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کی اہم ترین رات سے متعلق یہ روایت ہے. اب جو میں روایت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ روایت ماہ مبارک رمضان میں اہم ترین رات کون سی ہے؟ شب قدر. اب آئیے یوں کہہ لیجیے شب قدر کی عظمت یا یوں کہیے شب قدر میں وہ کون سے 6 اعمال انجام دینے ہیں. یہ صحیح اس کیسے
وہ شب قدر میں وہ کون سے 6 اعمال کو انجام دینے ہیں. وہ 6 اعمال جو شب قدر کے اندر انجام دینے کہ جس کی فضیلت خود یہ روایت بیان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آل محمد. ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات نے خدا. اچھا اب یہ بھی مناجات ہے, یعنی یہ بھی پیغمبر فرماتے ہیں یہ بھی مناجات ہے خدا کی طرف سے, یہ بھی مناجات ہے. اب آتے ہیں اس مناجات کو بیان کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ 6 عمل ہیں. کیا عمل ہے؟ خدایا میں تیرا قرب چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تیرا قرب چاہتا ہوں. تو خدا کیا کہتا ہے؟ خطاب ہوا میرا قرب اگر چاہتے ہو تو میرا قرب لیلۃ القدر میں, میرا قرب لیلۃ القدر میں جاگنے والوں کے لیے ہے. خدا کہہ رہا ہے میرا قرب چاہتے ہو, یعنی قرب خدا, تقرب خدا, قربت خدا چاہتے ہو تو کہاں ہے ملے گا؟ میرا قرب کہاں ہے؟ لیلۃ القدر میں جاگنے والوں کے لیے ہے. یعنی جو شخص لیلۃ القدر ساری رات جاگے گا, جو کہتے ہیں نا اس رات لیلۃ القدر میں جاگو اس کا ثواب ہے, وہ یہی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان اگر اس رات میں جاگے, ساری رات جاگے, فجر سے جاگے, نہ سوئے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اب جسے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا, اللہ کی قربت ہوگی تو انسان نیک کام کرے گا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں دیکھیں, کیونکہ ابھی ہم شاید اس منزل پہ نہیں ہیں, ورنہ قرب اگر انسان کو حاصل ہو جائے, آپ دیکھیے گا آپ دنیا سے آپ کی رغبت ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا آپ کبھی کبھی ایسا ہوگا, کبھی نماز میں کبھی ایسا ہوگا کہ نماز پڑھ لیں گے, ایک القائی خدا کی طرف سے, جب خدا کی طرف جائیں گے نا تو خدا کی طرف سے عطا بھی ہوتی ہے کہ نماز میں یہ والا سورہ کیوں نہ پڑھوں, نماز میں یہ کیوں نہ پڑھوں. یعنی انسان نماز کو طولانی کرے, یعنی بعض اوقات تھوڑا سورہ یا کوئی ایسی مستحب نمازوں میں تو بعض دعائیں پڑھی جا سکتی ہے نا. مثلا مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے دل میں آئے گا, جیسے آئے گا کہ نماز میں جعفر تیار کیوں نہیں پڑھتا, میں جعفر تیار کیوں نہیں پڑھتی, یہ کیوں نہیں پڑھتی, یہ کیوں آ رہا ہے؟ قرب الہی کی وجہ سے. اچھا میں نماز امام زمانہ کیوں نہیں پڑھتی؟ ہر روز پڑھے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہو تو پڑھے. یہ میں نماز جعفر تیار ہر شب جمعہ پڑھوں, میں حدیث کیسا کیوں نہیں پڑھتی, یہ میں حدیث کیسا کیوں نہیں پڑھتی, یہ قرب الہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ قرب الہی. اب جیسے ایک تسبیح ہے, مطلب میں نے سنا ہے پڑھا کہ یا اللہ ہو یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھیں صبح اور شام, خدا روزی دے گا. یا اللہ ہو یا رزاق کو صبح 11 مرتبہ پڑھیں, اور یعنی صبح کی نماز کے بعد اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد, تو اللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ روزی وہاں سے عطا کرے گا, بے شمار خدا تمہیں روزی عطا کرے. اب یہ تسبیح یا اللہ یا رضا کو جی کہ کسی کوئی عمل ہوگا, کسی نے پڑھا, ہم نے کسی سے سن لیا, لیکن آپ کے دل میں آئے گا کہ میں یا اللہ یا رحمان تو ہے نا, یہ 100 دفعہ پڑھ لوں. یا حیو یا قیوم جو بدھ کی تسبیح ہے نا, ہر روز کی ایک تسبیح ہے. بدھ کی تسبیح کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم کی تسبیح. یہ میں ٹھیک ہے بدھ کے دن تو پڑھوں, میں روز کیوں نہیں پڑھوں, روز بھی پڑھنے کا ثواب ہے. تو یعنی خدا کا قرب جب انسان کو حاصل ہوگا تو انسان کے دل میں آئے گا کہ میں یہ کام کیوں نہ, یہ جو آ رہا ہے کہ یہ کام کیوں نہ کروں, یہ قرب خدا کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. انسان کا نیکی کی طرف بڑھنا, دعاؤں سے رغبت پیدا کرنا, تسبیح الہی کی طرف جانا, یہ قرب الہی کی طرف جانا, یہ آئے گا جب ہم ایک اسٹیپ اٹھائیں گے. رات بھر جاگے, قرب الہی پیدا ہوا. جب قرب الہی پیدا ہوگا تو انسان گناہوں کی طرف کم جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ قرب الہی یہی ہے کہ انسان رات بھر لیلۃ القدر میں رات کو جاگنے والوں کو خداوند آدم قرب حاصل ہوتا ہے. تو میں صرف 5 منٹ اس قرب الہی پہ اس لیے کہ یہ قرب الہی جب انسان کو پروردگار کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو انسان نیکی کی طرف جاتا ہے, دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے. جب انسان اپنے اندر یہ دیکھے کہ میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں, دنیا سے رغبت کم ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب سمجھے کہ پروردگار اس کے دل میں کچھ عطا کرا, قربت الہی بڑھ رہی ہے, واجبات ادا ہو رہی ہے, مستحبات ہو رہے ہیں, دل چاہتا ہے بار بار کروانا جائے, لیکن جائے زیارت کرے اور امام سے کچھ لے کر آئے, حج عمرہ کرے, اللہ نے استطاعت دے تو عمرہ پہ جائے, معصومین 4 معصومین زیارت پر جائے, دیگر زیارتوں پر جائے, یعنی جناب زینب کی زیارت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک قرب الہی کی طرف انسان بڑھ رہا ہے, تسبیح کی طرف, نماز کی طرف, دعا کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بس یہ عبادت کی طرف بڑھنا قرب الہی.
गुनाहों से बचना, कुर्ब इलाही, रज़ा इलाही को हासिल हाँ कुर्ब इलाही को हासिल करना, वही खुदा खुदा चाहता है। खुदा से मोहब्बत। अच्छा, अब मैं दोबारा से बयान कर रहा हूँ ताकि ये जी सर। खुदा ने फरमाया तेरा कुर्ब, जनाब मूसा ने फरमाया कि परवरदिगारा खुदाया मैं तेरा कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। तो क्या खिताब हुआ? मेरा कुर्ब लैलतुल क़द्र में जागने वालों के साथ। फिर फरमाया मैं तेरी रहमत चाहता हूँ। खिताब हुआ मेरी रहमत उन लोगों के लिए जो लैलतुल क़द्र में मसाकीन पर रहम करते हैं। मेरी रहमत उन लोगों के लिए है कि जो लैलतुल क़द्र में मसाकीन पर रहम करते हैं। तीसरा, खुदाया पुल सिरात से अबूर करना चाहता हूँ। जवाब मिला पुल सिरात से अबूर करना है तो लैलतुल क़द्र में सदका देने वालों के लिए हो जाओ, सदका दो। सारे अमल क्या है? लैलतुल क़द्र। चौथा, खुदावंदा जन्नत के फलों और दरख्तों को चाहता हूँ। खिताब हुआ ये नेमतें इन लोगों के लिए जो लैलतुल क़द्र में तस्बीह में मशगूल होते हैं। यानी इसका मतलब है लैलतुल क़द्र में सिर्फ बातें नहीं करनी, थोड़ी देर बातें भी कर लेंगे, लेकिन क्या करना है सर? तस्बीह करनी है। तस्बीह दुरूद की तस्बीह है, फ़ज़ाइल दुरूद की तस्बीह है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह है। जो तस्बीह और कहते हैं तस्बीह और तहलील में इंसान मशगूल रहे, इबादत में मशगूल रहे, वो यही है कि अगर इंसान जन्नत के फलों और दरख्तों की चाहता है तो खुदा ने इरशाद फरमाया ये नेमत उन लोगों के लिए जो लैलतुल क़द्र में तस्बीह में मशगूल, तस्बीह इलाही में मशगूल होते हैं। पांचवा, जहन्नम से नजात चाहता हूँ। पांचवा क्या है? जहन्नम से नजात चाहता हूँ। खिताब हुआ नजात उन लोगों के लिए जो लैलतुल क़द्र में इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर आगे लैलतुल क़द्र में सिर्फ जागना नहीं है, जागना है और क्या करना है वो भी आ रहा है। पहले आया जागना है तो खुदा उन जागने वालों को क्या पहले में क्या था? तेरा कुर्ब देता हूँ, उनको मिलेगा जो लैलतुल क़द्र में जागने वाले। फिर जागने वाले के बाद फिर अमल भी आ रहा है। एक अमल आ गया तस्बीह, एक अमल आ गया इस्तिग़फ़ार। तो खुदा ने क्या कहा कि अगर जहन्नम से नजात चाहते हो तो खिताब हुआ कि नजात उन लोगों के लिए जो लैलतुल क़द्र में इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आखिरी, मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? तेरी रज़ा चाहता हूँ। चाहता हूँ खुदा तू मुझसे राज़ी हो जा। तो जवाब आया मेरी रज़ा शब क़द्र में 2 रकात नमाज पढ़ने वालों के लिए है। अब आप देखिए तरतीब, अगर रवायत की तरतीब देखें तो तरतीब कितनी अच्छी बयान की है। पहले जागने वालों को जिक्र किया, जागना है। फिर क्या जिक्र किया? मसाकीन पे रहम करने वालों को जिक्र किया कि मसाकीन पे रहम करो। यानी अगर आप देखें, मैं इसको खुलासा बयान कर दूँ, कुर्ब इलाही चाहते हो पहला तो क्या करो? कुर्ब इलाही चाहते हो नहीं, पहला क्या है? तेरा कुर्ब चाहता हूँ तो लैलतुल क़द्र में जागने वालों में शुमार हो जाओ। कुर्ब इलाही जागने वालों में। 2, मैं तेरी रहमत चाहता हूँ तो मेरी रहमत किसके लिए है? मसाकीन पर रहम करने वालों पर। तीसरा, पुल सिरात से अबूर चाहता हूँ, पुल सिरात के अबूर से चाहता हूँ तो क्या करूँ? लैलतुल क़द्र में सदका देने वाला, सदका दो। फिर उसके बाद क्या चाहता हूँ? चौथा क्या है? जन्नत के फल और दरख्तों को चाहता हूँ तो लैलतुल क़द्र में क्या करो? तस्बीह पढ़ो, तस्बीह इलाही पढ़ो, तस्बीह में मशगूल हो जाओ। पांचवा क्या है? जहन्नम से नजात चाहता हूँ तो क्या हुआ? जवाब क्या आया? इस्तिग़फ़ार करो। 5 आखिरी क्या था? तेरी रज़ा चाहता हूँ तो क्या आया? 2 रकात नमाज पढ़ो। तो आप देखें सारे अमल आ रहे हैं। जागने के बाद जागना आ रहा है, जागने के बाद फिर अमल आ रहे हैं कि 2 रकात नमाज भी पढ़नी है, तस्बीह भी पढ़नी है, सदका भी देना है, मसाकीन पर रहम भी करना है। तो आपने देखा कि ये 6 अमल हैं कि जो लैलतुल क़द्र में करने हैं। तो यानी ये कहिए कि लैलतुल क़द्र की अज़मत इंसान को पता चलेगी कि लैलतुल क़द्र में इंशाअल्लाह खुदा से दुआ करें परवरदिगार हमें तौफ़ीक दे कि हम इन अमल को अंजाम दें। तो ये है लैलतुल क़द्र में 6 काम इंसान अंजाम दे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुनाजात की या दुआ की और खुदा से तलब किया तो परवरदिगार आलम ने उन्हें ये जवाब दिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।